السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب وقت ہوا ہے ہم سب کے سب سے فیورٹ سیگمنٹ عالم کے بول کا. لیکن آج جو کراچی شہر کے حالات ہیں، کل کی بارش اور طوفان کی وجہ سے کچھ ٹریفک کے نظام درم برہم ہوا ہے، اس لیے علماء کرام کو شاید آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے. لیکن فی الحال ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ایک اور خاص مہمان ڈاکٹر موئز، جو کہ مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. سر مجھے بتائیں کہ مائنڈ سائنس کیا ہے، یہ کس طرح کا شعبہ ہے، ذرا ناظرین بھی سمجھ سکیں کہ بیسکلی یہ ہم کس حوالے سے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور یہ ٹاپک ہے کیا. اچھا یہ مجھے بتائیے، ایک تو السلام علیکم آپ کو جی، اور تمام وعلیکم ناظرین کو اور حاضرین جو بھی ہے موجود سب کو سلام. آپ کے پاس اگر مائنڈ ہے تو اس کو چلانے کا کوئی سائنس ہوگا. بالکل ایسے ہی ایک میکینزم ہوگا. میکینزم. گاڑی آپ کے پاس ہے تو گاڑی ایک اصول پہ چلتی ہے، مینول کہہ سکتے ہیں اس کو. اب ذہن جو ہے وہ سب کو پتا ہے مگر نظر نہیں آتا. یہ ایک میٹا فزیکل ریالٹی ہے. جسم نظر آتا ہے مگر ذہن نظر نہیں، مگر ہے ضرور. کوئی آدمی نہیں کہے گا کہ میرے پاس. اس کو کیسے چلایا جائے، اس کو مختلف ارتقاء کی منزلوں سے کیسے گزارا جائے تاکہ زندگی میں انسان ان الغاز و مقاصد کو پا سکے جس کی وہ جستجو کرتا ہے. کیونکہ سب کچھ ذہن ہے. مشہور رائٹر تھا ملٹن، اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اس کی کوٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ یور مائنڈ کین میک یور لائف اے ہیل اور اے ہیون. اٹس ان یور ہینڈز. ہاں کہ آپ نے کس طرح سے دماغ کو لے کے جانا. سب کچھ آپ کا. اگر آپ اس کو مزید ایک اور لیول پہ سوچیں تو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کون ہیں. مثال آپ کون ہیں؟ بتائیے آپ کون ہیں. میں سمیع خان ہوں، ایک انسان ہوں. انسان ہے، ٹھیک ہے، ثابت کریں آپ ہیں. میرا وجود فزیکلی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں. نہیں ضروری نہیں ہے جو میں فزیکلی دیکھ رہا ہوں وہ موجود. میں اگر آپ کو ٹچ کروں اس سے ہی فرق نہیں پڑتا. پھر کیسے ثابت کروں؟ اچھا آپ ثابت نہیں کر سکتے. ثابت کیسے ہوگا؟ نہ آپ اپنا نام ثابت کر سکتے ہیں، نہ اپنا وجود ثابت کر سکتے ہیں، نہ یہ ثابت کر سکتے کہ آپ انسان ہیں. اس لیے کہ تمام چیزیں جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ ذہن میں. رائٹ. سو آپ کی اصل حقیقت آپ کا تھاٹ ہے اور کچھ نہیں. میں ایک منٹ آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ ہمارے بہت ہی پیارے علماء حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی صاحب تشریف لا چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید. آئیے آئیے. تشریف رکھیے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی علامہ صاحب، ابھی ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر صاحب موئز، یہاں پر مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ہیں. ان سے ایک سوال پوچھا ہوا ہے، ان سے ہم ذرا جواب لے کے پھر آپ کی طرف بڑھتے ہیں. جو آپ نے سوال وہ کیا ہم سے، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کا آنسر ایگزیکٹلی کیا آپ ثابت میں کریں. بتاتا ہوں. مولانا رومی کا ایک شعر ہے، جی تمہاری اصل حقیقت تمہاری سوچ ہے، باقی سب ہڈیاں اور گوشت ہے. میں پھر معذرت چاہوں گا ہمارے آج مجھے ایک علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب بھی تشریف لائیں. السلام علیکم جناب. آئیے 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 علامہ صاحب آئیے. ہم نے میک شور کیا ہے کہ ہم جیسے بھی حالات ہوں ہم شو پہ پہنچیں اور اپنی لائف کنٹینیو کریں. تھوڑی سی دیر سویر بارش کے حالات کی وجہ سے ہو گئی ہے اور یہی لائف شو کی خوبصورتی ہے، یہی زندگی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیسے علامہ صاحب جی جی آپ بتا رہے تھے مولانا اس میں رومی کا. سمجھ لے کہ انسان کی جو بھی حقیقت ہے، میں اگر مسلمان ہوں تو کہاں ہے؟ میرے ماتھے پہ تو نہیں لکھا کہ میں مومن ہوں یا مسلمان ہوں. جو میں اپنی سوچ میں سوچتا ہوں وہ میں ہوں. تو سوچ دراصل آپ کا مائنڈ ہے اور انسان کی ساری حقیقت سب کچھ اس ذہن میں. انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان، انسان کا تقوی، خوف، وسوسے، وہم، سب کچھ اس سوچ میں. تو اگر یہ کنٹرول میں نہ ہو تو انسان کی زندگی برباد ہے. آپ نے بات کی سوچ کی، تو اسی سوچ کے حوالے سے میں علماء کرام سے سوال آج کے موضوع کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ روکو، یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ واقعہ. میں جب داخل ہو رہا تھا جی تو آپ کی ایک کوآرڈینیٹر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے شلوار قمیض نہیں پہنے. میں سوچ کے حوالے سے آ رہا ہوں. تو میں نے دل میں سوچا، میں نے کہا مسلمان ہونے کے لیے شلوار قمیض پہننا ضروری ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے. انسان کسی کپڑے میں بھی مسلمان ہو سکتا مسلمان ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں بالکل آپ سے اگری کروں گی اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا کمبینیشن اتفاق سے بہت بہترین بن گیا ہے. انٹرسٹنگ ہو گیا کافی. جی 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 مائنڈ سائنس اور ریلیجن. اٹس آئی تھنک بیسٹ فار آر جین زی ٹو انڈرسٹینڈ، فار اس ٹو انڈرسٹینڈ. ہر طرح سے ہمیں چیزوں کو بہترین جو ہے وہ سیکھ اور سمجھ ملے بالکل. گی. اور ہبا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے نا، اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل سوچتے دماغ سے ہیں. یہ صرف ایک خوشی منانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، میٹھا کھانے کا دن ہے. اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے، گہرا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں شکر گزار ہوں دین کے سمجھنے کے لیے قرآن کریم میں صرف ایک ہی دفعہ عید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی وہاں پر استعمال ہوا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ تیرے بندوں کے لیے نشانی بن سکے اور ہمارے لیے عید کا سما ہو سکے۔ گویا عید قرآن کی نگاہ میں ایک ایسا موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انسان بھرپور اور بہترین استفادہ کر سکے۔ اب آپ اسی قرآنی آیت کے ذیل میں اگر نبی کریم اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور باقی ائمہ علیہ السلام کی روایات پر غور کریں تو ایک روایت انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، وہ ہے فرمایا کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید، ہر وہ دن جس میں اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے خود کو بچانا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عملی زندگی میں ایک درست رستے پر گامزن رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، جو اس کے شعور کی دلیل بھی ہے، جو اس کے اندر موجود عقل کی دلیل بھی ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو انسان جس سے لیتا ہے اسی پر وار بھی کرتا ہے، شعور ہو تو جس سے لیتا ہے اس کے سامنے شکر گزار ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو معاشرے میں اس کا مفہوم کچھ اور لیا جاتا ہے، اور دین نے جو آپ کو مفہوم دیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ معاشرے میں رقص، سرود، خوشیاں، ناچ گانا اور اس طرح کی چیزوں کو عید کہا جاتا ہے، یعنی جب آپ نے ہر وہ حرکت کرنی ہے جو آپ کے انسانی وقار کے خلاف ہو، جو آپ کے آداب، تہذیب اور آپ کی تربیت کے خلاف ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں عید کے حوالے سے خود نبی کریم کی جو روایات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولادیں یعنی اہل البیت جن کو ہم کہتے ہیں، جن سے ہم دین لیتے ہیں، انہوں نے عید کیسے منائی؟ آپ دیکھیں، صبح اٹھتے ہی غسل، اس کے بعد عیدگاہ کا رخ، خطبے نماز، اس کے بعد قبرستانوں کا رخ، مردوں کی ایصال ثواب کے لیے دعائیں، پھر گھر آنا اور پھر ان لوگوں کے گھروں میں جانا جن کے پاس عام طور پر جانے کا آپ کو وقت نہیں ملتا، اپنے ان رشتہ داروں کی خبر گیری جن سے آپ سارا سال کانٹیکٹ میں نہیں رہ پاتے، تاکہ اس دن ان سے اپنی اس خوشی کا اظہار بھی کر سکیں، ان کی احوال پرسی بھی کر سکیں۔ پھر وہاں پر جا کر بھی آپ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا فاتحہ پڑھیں، چائے پئیں، اس طرح سے مل جل کر اگر دل میں کوئی کینہ ہے تو اس کو ختم کریں، محبت میں اضافہ کریں۔ پھر اس دن کے لیے مخصوص دعائیں ہیں، پھر اس دن کے لیے مخصوص مناجاتیں ہیں، پھر اس دن کے لیے مخصوص نمازیں ہیں۔ گویا وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پورے مہینے کی جو برکتیں اللہ نے بندے کو عطا کی ہیں ان برکتوں کے شکر گزاری کا موقع ہے کہ خدایا تو نے مجھے 30 دن اپنی بارگاہ میں روزہ رکھنے، نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، نیکیاں کرنے کا موقع دیا، میں اس کی شکر گزاری کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ جو اظہار تشکر ہے اور اندر کا سرور، اندر کی خوشی کی کیفیت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق بخشی ہے، یہ عید کی کیفیت ہے۔ اب اس عید کی کیفیت کو دیکھیں جو الہی دین کے آئینے میں ہے، اور اس کو دیکھیں جو معاشرے میں رائج ہے، آپ کو دو الگ الگ چیزیں نظر آئیں گی۔ بالکل صحیح کہا علامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پہلی دفعہ ہمیں عید کے بارے میں ایسے چیزیں کھول کے سمجھائی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ کبھی میری نالج میں بالکل نہیں تھیں چیزیں۔ ناظرین، کتنا ضروری ہے سمجھنا کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کا رستہ ٹھیک رہا؟ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی راستے میں؟ بلکہ میں آپ دونوں کی خیر و عافیت بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ تینوں کی، کل جو کافی طوفانی بارش ہوئی، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب جاننے والے، کیونکہ کافی مشکل تھا۔ بڑی بڑی ہستیوں کے درمیان بالکل۔ علامہ صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کا جو فلسفہ ہے، جیسا بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، تو عام طور پر لوگوں نے تو یہی لے رکھا ہے کہ بس نئے کپڑے پہننا ہے، جی، میٹھا کھانا ہے اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔
یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ میں سپاس گزار ہونے کا موقع ہے، ہدایہ تشکر و امتنان پیش کرنے کا موقع ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے کلمے کے آخر میں جو ہم پڑھتے ہیں نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، اور یہ خزانہ زمین پر نور بن کر کے اترتا ہے۔ تو عید کے دن اگر اسے پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی قبر میں نور داخل فرماتا ہے، اور پھر جب پڑھنے والا بھی اس دنیا سے رحلت کر جائے تو اس کی اپنی قبر میں بھی وہ نور داخل ہوتا ہے۔ تو اس طور پر یہ دن بہت زیادہ اظہار تشکر کا دن ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک عطا کیا، اور اس میں اس نے ہمیں سحر اور افطار کا موقع دیا، صلاۃ اللیل کا موقع دیا کہ ہم نے اس کے کلام مقدس کو جو ہے صلاۃ اللیل میں تراویح میں پڑھا اور نماز کی پابندی کی۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو کہ محتاج یا مسکین تھے، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ہم نے ان کی مدد کی، ان کے کام آ گئے اور فطرانہ وغیرہ دے دیا، زکوٰۃ ادا کر دی۔ تو اس طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے یہ ساری سعادتیں ہم کو عطا کی۔ اور پھر مزید یہ کہ جتنے رمضان المبارک کے دن 29 ہوں یا 30 ہوں، جی جتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روزے دار کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، عید کی رات کو جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس موقع پر یہ تمام فرشتے ایک ہی ساتھ آتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد پوری ملت اسلامیہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب پوری ملت اسلامیہ وہ کہیں بھی ہو، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں، ان سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ان کو اپنی عید کی تیاریوں میں مصروف عمل دیکھ کر یہ فرشتے جو ہیں یہ مسکراتے ہیں اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، ان کے لیے مرحبا مرحبا کے کلمات کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان پورے 1 مہینے کی مشقت کے بعد اب یعنی اپنی خوشیوں کی تیاریاں کر رہا ہے، اور اس اعتبار سے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ جو اس نے مشقت کی ہے، اور اللہ تیری خاطر تیری صفت کو اپنایا ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آرام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے مجرد زندگی گزارتا ہے۔ تو اے اللہ تیری صفتوں کو اختیار کیا، یہ تیری رضا کے لیے بھوکا رہا، تیری رضا کے لیے پیاسا رہا، تیری رضا کے لیے اس نے تنہا مجرد زندگی گزاری، تیرے ذکر و اذکار میں رہا۔ تو یہ جو اس نے مشقت کی ہے، اب اس کی مشقت تیرے لیے تھی، تو اس کو اس کی مزدوری کا پورا پورا صلہ عطا فرما دے۔ فرشتے یہ کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے واقعی یہ خوشی کا دن تو ہے، لیکن اس میں ہمیں اس سعادت پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ احدیت و صمدیت میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا، اور کیونکہ اس موقع پر تمام ملت اسلامیہ کے افراد جن کی جہاں جہاں تک استطاعت ہوتی ہے وہاں عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، تو اس طور پر ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کی، آپس میں ایک دوسرے سے خبرگیری کا، قبرستان جانا چاہیے، مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے، پھر اگر موقع ملے تو جہاں جہاں کوئی دوسرے مریض ہیں اسپتال بھی جانا چاہیے، ان کے لیے کچھ یعنی تحفے تحائف لے کر کے وہاں پہنچ جائیں۔ ہاسپٹلز میں بہت سے مریض ہوتے ہیں، ذہنی امراض کے بھی مریض ہیں، اور پھر وہ جگہ معاشرے کے ان لوگوں کو جن کو ان کے اپنے گھر والوں نے ہی مسترد کر دیا، بیٹوں نے ہی جا کر کہیں دارالسکون میں کہیں دوسری جگہ ان کو داخل کرا دیا، تو وہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات چیت کریں،
تو اس کا فائدہ بھی دلجوئی ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یقین نہیں کریں گے علامہ صاحب کہ میں اور ہبا نے یہاں پر ہمارے کچھ اولڈ ایج دارالسکون سے کچھ مہمان آئے تھے یہاں پر, تو ہم نے اس وقت ارادہ کیا تھا کہ ہم عید کے بعد ان کے پاس جائیں گے, لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ عید کے دوسرے دن ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, اسی ارادے کے ساتھ کہ ان کے ساتھ عید منائیں. انشاءاللہ. بہت اچھا ہے, انشاءاللہ. بہترین آپ نے پروگرام ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. یقیناً آپ دونوں ہی علامہ میں بات کرنا I چاہ think رہا that makes sense. ہوں راجے کا آپ کو ایسی میں بات کرنا I چاہ think رہا that makes ہوں sense. راجے کا آپ کو ایسی انفارمیشن دیتا ہوں کہ شاید زندگی بھر آپ کو یاد رہے گی, آپ دوسروں تک پہنچائیں گے. پروردگار عالم کا ایک عجیب و غریب کرم ہے انسان پر. انسان کے جسم میں سر سے پیر تک ٹریلینز آف سیلز ہیں, اور ہر سیل پوری ایک زندگی ہے. ایک سیل دوسرے سیل سے باقاعدہ بات کرتا ہے, اور ہر سیل میں 0.4% جو ہے نا وولٹس ہیں, کرنٹ ہے بجلی کا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہر سیل کی ایک زندگی دی اللہ نے. کچھ سیل 2 گھنٹے کے بعد ریپلیس ہو جائیں گے, پرانے سیل مر جائے گا, نیا آئے گا. کوئی 6 گھنٹے کے بعد, کوئی 1 دن کے بعد, کوئی 2 دن کے بعد. اچھا یہ کام کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی شفٹ دیکھی ہو لوگوں کی جو 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی شفٹ کرتے ہیں, تو جو 8 گھنٹے کی شفٹ جس کی ختم ہوتی ہے, نیا جب چوکیدار آتا ہے تو وہ پرانے چوکیدار اس کو کہتا ہے, بتاتا ہے کہ 8 گھنٹے میں کیا ہوا تھا, کیا کیا معاملات ہوئے تھے. پھر یہ اپنی 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا. جب نیا چوکیدار آئے گا اس کو کہے گا میرے دوران یہ میں 8 گھنٹے میں کیا ہوا تھا. بالکل ٹھیک. یہی سیلز کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سیل جو مرنے والا ہے, جو ریپلیس ہونے والا ہے, آنے والے نئے سیل کو ساری معلومات فراہم کرتا ہے کہ اتنی دیر میں 2 گھنٹے. جو لائف سپین ہے, ہر سیل کا لائف سپین ڈیفرنٹ ہے. سائنس کی تحقیق یہ کرتی ہے کہ انسان پورا کا پورا 80% کے قریب 28 دن میں چینج ہو جاتا ہے. سیلولر لیول پہ 28 دن کے حوالے سے, رمضان کے حوالے سے. آج لیٹ سے پہلا رمضان ہے, صبح اٹھا, میں نے سحری کی, اب میرا وہ سیل جو 2 گھنٹے بعد ختم ہوگا, نئے سیل کو کہے گا یہ آدمی عجیب ہے, یہ تو ویسے صبح 9 بجے اٹھتا ہے, یا آج یہ صبح 4 بجے اٹھ گیا. یہ انفارمیشن نئے سیل کو دی. جی. سحری کی, نماز پڑھی, اب 4-5 گھنٹے سو گیا, اب میں اٹھا تو وہ سیل جو 6 گھنٹے بعد آنا ہے وہ اس کو بتائے گا کہ یہ آدمی آج صبح نماز پڑھ کے سویا ہے فجر کی. کیا نظام ہے. اچھا, اب جو سیل 2 دن بعد نیا سیل آئے گا, 3 دن بعد آئے گا, تو پتہ چلا کہ 28 دن میں وہ جو ہم نے مختلف قسم کی چیزیں کی, جس میں عبادتیں ہیں, روزے ہیں, اپنی زبان پر قابو رکھا, غصے میں قابو رکھا, کوشش کی دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو, وہ تمام کی تمام نئے سیلز میں ٹرانسفر ہوگی. ساری اچھائی. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جس دن عید ہو اس دن آپ میں کچھ بیسک چیزیں تبدیلی ہونی چاہیے. پہلی لازمی سی بات ہے. واہ, بہت سخاوت. اگر آپ نے 28-19 دن کے اندر 29 دن کے اندر آپ کے اندر سخاوت پیدا نہیں ہوئی تو اس کا مطلب روزے نہیں تھے, وہ فاقے تھے. پھر سخاوت کے ساتھ ساتھ شکر گزاری, کہ آپ نے جو کھایا, جو پیا, آپ نے لوگوں کی نعمت کیا ہے. بے شک محسوس اب کرنا. یہ بہت نعمت ضروری جو ہے, نعمت جاننا کا مطلب لیول آف اویئرنیس ہے. ایک لفظ یوز ہوتا ہے, معافی چاہتا ہوں سر, ابھی میں آپ سے معافی چاہوں گا کیونکہ ابھی بریک پہ جانا ہے. یہ بات بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین آپ لوگ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. 80% جو سیلز ہیں جسم میں وہ نئے آ جاتے ہیں 28 دنوں میں. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. بالکل. اچھا, اب ایک تحقیق ہوئی 1970 سے 1980 کے درمیان, ایک بڑی پاورفل تحقیق ہوئی 3 یونیورسٹی میں. ییل بہت بڑی یونیورسٹی دنیا کی, ہارورڈ اور نیو ہیمپشائر. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ مقبول, دوستوں میں بھی مقبول, فیملی میں بھی مقبول, لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, وہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. تو ان میں کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ 10 سال میں کوالٹی جو پتہ چلی وہ ریمارکیبل ہے. ان میں سخاوت ہوتی ہے, غربت بھی ہو تبھی بھی سخی ہوں گے, شکر گزاری ہوتی ان میں, نہ کھانے کو پھر بھی شکر گزاری ہوگی. اچھا, جتنے بڑے بھی طاقتور ہو, جتنے بڑے عہدے پہ ہو, وہ اپنے سے نیچے لوگوں پر ہمیشہ رحم کرے گا. یہ چند چیزیں ایسی ریمارکیبل پتہ چلی, انہوں نے اس کو اپلائی کیا. اب دنیا میں ان چیزوں کو اپلائی کیا جا رہا ہے اسکول, یونیورسٹی میں, جاپان میں اور کئی اسکولز کے اندر, ملکوں کے اسکول میں اپلائی کیا جاتا ہے, بچوں میں کوالٹی پیدا ہو. اچھا, یہ کوالٹی آپ کی رمضان میں پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. اسی لیے عید از اے گریجویشن, ڈگری مل رہی ہے آپ کو کہ اب ساری زندگی تم سخاوت اپنے اندر برقرار رکھو گے, جرت اور حوصلہ برقرار رکھو گے, رحم دلی رکھو گے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, اور جو کوالٹیز پیدا ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں پھر ایک رسم ہے, نئے جوتے خریدے, نئے کپڑے. وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے نا, دیکھیں بڑا کمال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے.
जब आप खाना नहीं खाते 10 घंटे, आजकल दुनिया में फास्टिंग पे बड़ी बातें हो रही है, साइंटिफिक स्टडीज intermittent fasting, जी, बिल्कुल। 10 घंटे मेरे बेटे ने, मेरा छोटा बेटा, दोनों बेटे मेरे यूएस में, मेरे छोटे बेटे ने 3 दिन एक इदारे में गया और 3 दिन उसने फास्टिंग की, वाटर फास्टिंग, जी यानी 3 दिन तक आप पानी के अलावा कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ पानी पीते, जितना पानी पिए। डॉक्टर्स होते हैं सब कहते हैं 3 दिन के बाद ऐसा लगा मेरा जिस्म में वजन ही नहीं है, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। तो ये फास्टिंग के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली ताकत है। इंसान के जिस्म में आती है, और इंसान के अंदर जो होना चाहिए वो अगर आ गया तो इसका मतलब है वही मुबारक, कामयाबी। ईद मुबारक। बिल्कुल ऐसे। Very nice. अच्छा, मैं अलामा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अलामा साहब, आपने ब्रेक से पहले हमें बताया था कि ईद का एक नज़रिया हमारे दीन में क्या है और एक जो यहाँ दुनिया में कैसे मनाई जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक अहलुल बैत का एक ईद का दिन हमें बयान फरमाएं ताकि हम अपनी ईद वैसे करने की कोशिश कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले इशारा तो कर दिया था। देखिए, अहलुल बैत वही करते हैं जो अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की ख्वाहिश है, अल्लाह का हुक्म है, इसलिए कि उनकी ज़ात और उनके अमाल हमारे लिए हुज्जत हैं अल्लाह की बारगाह में, कि हम ये अल्लाह की बारगाह में कह सकते हैं कि चूंकि उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा किया, और वहाँ पर फिर हम बरीउज़ ज़िम्मा हैं। लिहाजा खुद नबी करीम की ज़ात अक़दस और उनकी अहलुल बैत की ज़वात मुक़द्दसा, उनके जो अमाल हैं उनका आगाज़ सुबह फजर से पहले उठ के नमाज शब और तहज्जुद से फरागत के बाद, नमाज फजर से फरागत के बाद, फिर ईद के लिए गुस्ल से होता है। ईद के गुस्ल के बाद फिर वो दुआएं जो उस दिन के लिए मखसूस हैं। आपको हैरत होगी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद के दिन उनकी दुआ सहीफ़े कामिला में मौजूद है, गालिबन 49वीं दुआ है, और वहाँ पर वो जो ईद के इस्तकबाल के लिए उन्होंने दुआ पढ़ी है, उसमें लगता है जैसे वो सारा दिन रोते रहे हैं। यानी वो जो दिन है अल्लाह के इश्क के इजहार का दिन, रमज़ान मुबारक की उन नेमतों पर शुक्रगुजारी का दिन, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जितनी भी नेमतें नाजिल हुई उन तमाम नेमतों के लिए अल्लाह की बारगाह में सजदरेज होने का दिन। अब ये ईद का दिन मनाने का एक तरीका है जो खुद नबी करीम और अहलुल बैत से हम तक पहुंची है। इसी तरह से उनके यहाँ ये हमें मिलता है कि वो खुद लोगों को भी तरगीब दिलाया करते थे, और खुद भी उन तमाम लोगों के घरों में जहाँ पर उससे पहले मौका नहीं मिला जाया करते थे और उनके दिलों को अपनी तरफ खींचा करते थे। अगर कहीं पर किसी के दिल में कोई नागवारी थी, कोई नाराज़गी थी, उसको दूर करने की कोशिश करते थे। इसी तरह से ईद के दिन फ़कीर और फ़ुक़रा के घरों में जाकर उनकी दस्तगीरी, उनके यहाँ खुशियों में शरीक होना और उनके यहाँ कुछ तो कुछ लेकर जाना ताकि उनका दिन खुशी के साथ गुजरे, ये वो तमाम उमूर हैं जो अगर उसी एक दिन में हम अंजाम देते हैं। आप देखें, ईद, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, और अगर हकीकत में देखा जाए तो यही दीन का पैगाम भी है। ठीक, ईद क्या है असल में? आपके एक महीने की वो सारी प्रैक्टिस जिसके नतीजे में अब आपने एक ऐसी जिंदगी गुजारने का उसलूब सीख लिया है 30 दिन की प्रैक्टिस के नतीजे में, जो आपको बाकी 335 दिनों में काम आए। अगर आप खुद ईद की सुबह को वो तमाम चीजें भूल कर ये समझेंगे वो जंजीरें अब टूट गई हैं और मैं आजाद हो गया हूं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ना आपने रमजान को समझा, ना आपने उबूदियत और बंदगी को समझा, ना आपने रोजे के फलसफे को समझा, और न ही आपने ईद की उस रूह को समझा। लिहाजा जो चीज समझने वाली है वो यही है कि हम इन 30 दिनों में किस तरह से अपने आप को एक सांचे में ढालते हैं। असल वो सांचा है जो इन 30 दिनों में हमारे लिए मुअय्यन किया गया है। बिल्कुल सही। अब मुझे नहीं मालूम आपके पास टाइम है या नहीं, आपने एक सवाल किया था दरमियान में अक्ल और दिल के हवाले से। मैं सवाल यही, बल्कि वो मेरा तीनों से सवाल है, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। कई दफ़ा इंसान किसी ऐसे लम्हे में फंस जाता है कि एक तरफ दिमाग कह रहा होता है कि यार लॉजिकली कि मैं ये करूँ तो इसमें मेरे लिए बेहतरी है, लेकिन आपका दिल कह रहा होता है कि मेरा यकीन और तवक्कल दिल में है तो मैं दिल को फॉलो करूँ। इन हालात में दिल या दिमाग किसकी सुननी चाहिए? देखिए, सबसे पहले दिल और दिमाग को समझेंगे वो क्या है। हम जब कहते हैं दिल तो समझते हैं ये जो गोश्त का एक लोथड़ा है जो पंप करता है, ये दिल है। कुरान की निगाह में आया यही दिल है। हम जब कहते हैं दिमाग तो हम समझते हैं वो जो हमारे इस खोपड़ी के अंदर मगज के नाम से गोश्त का एक लोथड़ा है, चर्बी और मुख्तलिफ चीज़ों का मजमूआ, वो हमारा दिमाग है।
آیا قرآن میں جب کہا جاتا ہے عقل، عقل سے مراد وہ چربی کا لوتھڑا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے قلب، تو کیا قلب سے مراد یہ پمپ ہے جس کے ذریعے سے خون پمپ کیا جاتا ہے سارے بدن میں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ دو اللہ کی طرف سے وہ انعامات ہیں جو انسان کو اللہ نے ودیعت کی ہوئی ہیں، اس کے روح کے اندر، اس کے اندر موجود صلاحیتیں۔ ایک جس کا تعلق دل سے ہے وہ ہے اس کی روح اصل میں، ٹھیک، اور جس کو آپ کہتے ہیں دماغ وہ ہے اس کی عقل۔ عقل یعنی سوچنے سمجھنے کا ذریعہ، اور دل یعنی احساسات اور جذبات کا مرکز۔ لہذا دل کی اپنی جگہ ہے اور اس کو اس طرح سے یوز کرنا چاہیے، اور عقل کی اپنی جگہ ہے، لیکن یہ یاد رکھیں دل دماغ ذہن سے اور عقل سے آزاد نہیں ہے، اور عقل بھی دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا ہے وہ، ایک بڑا خوبصورت ان کا شعر ہے کہ لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل۔ دل کے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرنے کا جو واحد ذریعہ اللہ نے دیا وہ عقل ہے، لہذا عقل اور دل کو ساتھ میں ہونا چاہیے۔ بالکل، میں چاہوں گی کہ علامہ نسیم احمد صاحب بھی اسی بات کو کنٹینیو کریں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا عقل تسلیم جن باتوں کو کر رہی ہوتی ہے ان کو دل نہیں مان رہا ہوتا، اور دل جن باتوں کو عقل نہیں مان رہی ہوتی، اس پہ آپ کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جسے ہم عام طور پر دل سمجھتے ہیں، علامہ صاحب نے کہا کہ ایک گوشت کا لوتھڑا اور پھر وہ خون کو پمپ کرتا ہے، بس یہی، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دل ہے، قلب ہے، یہ قلب روح حیات کا مستقر ہے، یعنی اس میں روح آ کر کے قرار پکڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر اس روح کے جزیات جو حرکت میں آتے ہیں، تو پھر ہمارا جسم جو ہے وہ حرکت کرنے کے قابل ہوتا ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ تو قلب روح حیات کا مستقر ہے، اور اسی قلب کو اگر یہ صحیح کام کرے تو اس کو فواد کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور اسی قلب اور عقل کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہوتا ہے، اگر وہ بالکل درست سمت میں ہو تو اس کو پھر قوت ادراک کہتے ہیں، اور اگر قوت ادراک صحیح فیصلہ کر لے تو وہ انسان کا وجدان ہوتا ہے کہ اس نے بھئی اپنے وجدان سے بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے عقل کو بھی دل کو بھی دونوں کو جب ہم دین کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل ہے۔ اگر اللہ کا عرفان صحیح ہو گیا دل کو بھی اور عقل کو بھی، تو پھر یقینی طور پر جو ہے ہم درست راستے کا تعین کریں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ کبھی دل کچھ اور کہتا ہے یا دماغ کچھ اور کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابی نے پوچھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سامنے سے ایک معذور آ رہا ہے، میں اس کی کچھ مدد کروں، تو پھر جب وہ قریب آ گیا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا، تو میں نے اس کی مدد نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا خیال درست ہے یا دوسرا خیال درست ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا پہلا خیال درست ہے، وہ اللہ کی طرف سے تھا، تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ پھر جب تم نے عقل کو جب تم نے استعمال کیا اور یہ غور کیا کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، ایسا ہے ویسا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ایک نیکی سے محروم ہو گئے۔ جب تمہارے دل نے کہا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گا، قریب آئے گا، تو اس طور پر یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ دونوں کا آپس میں میل جول ہو اور اختلاف دل اور عقل کے درمیان نہ پیدا ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کر مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی پیاری باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے، اور سخاوت کی جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی تو وہ میں عرض کروں کہ اس طور پر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی سخاوت تو مشہور ہے، اسی لیے ان کو سید الاسخیہ کہا جاتا ہے، تمام سخی لوگوں کا سردار۔ اور جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو بھی سخاوت کرو، غریب آدمی بھی کرتا ہے۔ امام حسن مجتبی کے پاس
ऐसे हाल में भी लोग आते थे जब कुछ भी ना हो, बिल्कुल। तो आप उसका हाथ पकड़ के लेके जाते वाह। मिस्कीन का, जी। दुकानदार के पास, कहते ये जो मांग रहा है इसको दे दो और मेरा हिसाब लिख लो, मैं जी। तुम्हें ये पैसे चुका दूंगा। खूबसूरत बात। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम भी ऐसी नेक ऐसा अमाल ही कर कर सकें। सकें। बिल्कुल नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना होगा, फिर वापस आना होगा। बल्कि, हमारे उलमाए कराम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजू था, बहुत